السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں کچھ خاص باتیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں۔ ہم آپ کو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں کچھ خاص باتیں بتانے والے ہیں جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بمبارک 712 ہجری مطابق 1312 عیسوی کو ایران کے شہر سمنان میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام سلطان ابراہیم نور بخش ہے اور آپ کی والدہ کا نام بی بی خدیجہ بیگم ہے۔ اس عظیم شخصیت کو دنیا آج مخدوم اشرف جہانگیر سمنان کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت مخدوم اشرف کے والد اور والدہ عبادت گزار تھے اور اللہ کے نیک ولیوں میں آپ کا شمار تھا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے والد محترم وہ سمنان کے بادشاہ تھے۔ اللہ نے آپ کو کوئی اولاد عطا نہیں کی تھی، اس لیے آپ اور آپ کی اہلیہ مایوس رہا کرتے تھے۔ ایک دن ایک بزرگ فقیر جو سمنان میں رہا کرتے تھے وہ حضرت مخدوم اشرف کے والد کے دربار میں تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم نور بخش اور ان کی اہلیہ نے انہیں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ بٹھایا اور خود ادب کے ساتھ اس بزرگ فقیر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس بزرگ نے حضرت ابراہیم نور بخش سے پوچھا، کیا آپ اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہو کہ وہ آپ کو بیٹا عطا کرے؟ حضرت ابراہیم نور بخش اور ان کی اہلیہ بہت خوش ہوئی کیونکہ اولاد نہ ہونے سے وہ بہت زیادہ غمگین رہا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نور بخش ہمیشہ اللہ سے اولاد کے لیے دعا کرتے تھے۔ اب اس بزرگ کی زبان سے یہ بات سن کر ان کے چہرے کھل اٹھے۔ حضرت ابراہیم نور بخش جو کہ سمنان کے بادشاہ تھے، انہوں نے بہت ہی ادب سے اس بزرگ سے عرض کیا، آپ ہمارے حق میں دعا کر دیجیے، آپ اللہ کے ولی ہیں۔ اس بزرگ نے آپ کے لیے دعا کی اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد سلطان ابراہیم نور بخش نے خواب میں دونوں جہاں کے مالک و مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابراہیم، تمہیں اللہ تعالیٰ دو بیٹے عطا کرے گا، بڑے بیٹے کا نام اشرف اور چھوٹے بیٹے کا نام عارف رکھنا۔ اشرف اللہ کا ولی ہوگا، اس کی پرورش اور تربیت خاص طریقے سے کرنا۔ اور پھر وہ وقت بھی قریب آ گیا۔ پورے سمنان میں خوشی کی لہر پھیل گئی۔ سمنان کو اب ان کا بادشاہ مل چکا تھا۔ اب شہر سمنان میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہو چکی تھی۔ آپ کو بتا دوں کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل نام بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ آپ کا پورا مکمل نام محبوب یزدانی حضرت میر سید اسعد الدین مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی لقب سے جانا جاتا ہے۔ آپ کے مشہور لقب جہانگیر، غوث العالم، محبوب یزدانی، قطب الکبریٰ۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی کی عمر جب 4 سال 4 مہینے کی ہو گئی تو آپ کو رسم بسم اللہ پڑھایا گیا اور محفل شمع کا آغاز کیا گیا۔ سلطان سید ابراہیم نے اپنے بیٹے کی تعلیم قرآن پاک کو کرنے سے شروع کروائی اور آپ کی تربیت پر بھی بہت توجہ دی۔ حضرت مخدوم اشرف نے 7 سال کی عمر میں ہی قرآن پاک 7 قرأت کے ساتھ ہی کر لیا تھا اور آپ اس وقت کے عالم دین حضرت رکن الدین سے علم دین سیکھنے ان کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے۔ اور جب آپ کی عمر شریف 15 سال کی ہوئی تو آپ کے والد سلطان سید ابراہیم نور بخش رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے۔ اس طرح کم عمر میں سلطنت سمنان کی ذمہ داری آپ کے اوپر آ گئی۔ آپ نے 10 سال سمنان میں حکومت کرنے کے بعد بادشاہت اپنے چھوٹے بھائی کو سونپنے کا ارادہ کر لیا اور اپنی والدہ سے عرض کیا کہ اماں، اب میں سمنان پر تو حکومت کر چکا ہوں، اب میں اللہ کے دین اسلام کی خدمت کے لیے دوسرے ملک جانا چاہتا ہوں۔ وہ ماں جو خود ولی کامل تھی اپنے بیٹے کو روک نہ سکی۔ ماں نے کہا، ٹھیک ہے، تم اسلام کی تربیت کے لیے جاؤ۔ ماں کی باتوں کو مانتے ہوئے اپنے ملک کی سرحد کی طرف سفر کیا۔
آپ کی ماں نے آپ کے ساتھ بہت سینکوں کو بھیجا۔ آپ اپنی ماں کی بات مانتے ہوئے سینکوں کے ساتھ سرحد تک آئے اور پھر اپنے سینکوں سے فرمایا کہ میں کسی ملک پر قبضہ کرنے نہیں جا رہا ہوں، میں لوگوں کے دلوں پر راج کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے لیے فوج کی ضرورت نہیں، آپ لوگ واپس چلے جائیے۔ آپ کی بات مانتے ہوئے بہت سے سینک سمنان چلے گئے۔ حضرت مخدوم اشرف سمنان چھوڑنے کے بعد بخارا کی طرف اپنے 2 سینکوں کے ساتھ چل دیے اور سفر کرتے ہوئے 6 مہینے کے بعد بخارا پہنچے اور سمرقند ہوتے ہوئے بھارت کی طرف آئے۔ یہاں ان کی ملاقات مخدوم جلال الدین بخاری سے ہوئی، جو جہانیاں جہاں گشت کے لقب سے مشہور تھے۔ ان سے فیض حاصل کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ حضرت شیخ علاء الدین پلتوی جو پشچم بنگال میں ہیں وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ 3 دن کے بعد وہ پیر حضرت علاء الدین سے ملنے نکل پڑے۔ سید اشرف جہانگیر جنگل ندیوں کو پار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ لاہور پہنچے، جہاں پر آپ داتا گنج بخش کی درگاہ پر پہنچ کر قیام فرمایا اور آپ نے ان سے بھی کچھ فیض حاصل کیا۔ اس کے بعد حضرت مخدوم اشرف نے 4 سال تک اپنے مرشد کی خدمت کی۔ اس کے بعد ایک دن آپ کو مرشد نے بلایا اور فرمایا کہ آپ جونپور جائیں۔ اس کے بعد حضرت مخدوم اشرف جونپور کے لیے روانہ ہوئے۔ مریدوں کے ساتھ آپ کے پیر آپ کو گاؤں کے باہر تک چھوڑنے آئے۔ اس کے بعد آپ جونپور آئے تو وہاں کے لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ حسین نوجوان کون ہے؟ ہر طرف آپ کی آمد کے چرچے تھے۔ اس کے بعد آپ نے مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے قیام کیا۔ حضرت مخدوم اشرف نے بھی وہاں 40 دن کا چلہ کیا۔ اس کے بعد آپ کے مرتبے کو اللہ نے اور بلند کر دیا۔ تمام اللہ والے حضرت مخدوم اشرف کو مبارکباد پیش کرنے لگے، یہاں تک کہ ولیوں کے سلطان، پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت مخدوم اشرف نے وہاں علم نزول حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ کو آپ کے پیر و مرشد کی یاد آئی تو آپ 15 سال بعد اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کچھ وقت پیر کی بارگاہ میں رہنے کے بعد حضرت مخدوم اشرف رحمۃ اللہ علیہ 764 ہجری میں دوسرا حج کرنے گئے۔ وہاں سے دمشق کے لیے روانہ ہوئے، جہاں آپ کی بہن رہا کرتی تھی، جن کا نکاح آل رسول سید غفور رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا تھا۔ آپ جب اپنی بہن کے یہاں سے روانہ ہونے لگے تو سید عبد الرزاق نور رحمۃ اللہ علیہ اس وقت 12 سال کے تھے۔ وہ بھی آپ کے ساتھ آنے کی ضد کرنے لگے کہ مجھے بھی ماموں جان کے ساتھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے بھانجے کو لے کر آ گئے اور خود ان کو تعلیم دیتے ہوئے 1 سال میں انہیں قرآن پاک مکمل کرا دیا۔ آپ حضور غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں۔ آج تک جتنے بھی اشرفی سید ہیں وہ عبد الرزاق نور العین کی اولاد ہیں، کیونکہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے شادی نہیں کی تھی اور آپ نے اپنے بھانجے کو اپنا جانشین بنایا۔ اس کے بعد سفر جاری رکھتے ہوئے حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کچھورا شریف تشریف لے آئے۔ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ آپ اپنی زندگی میں بہت سے اولیاء اللہ سے ملاقات کی اور آپ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا دیا اور لوگوں کی دنیا اور آخرت سنوار دی۔ آج بھی کچھورا شریف میں لوگ اپنی پریشانی لے کر جاتے ہیں اور فیض پا کر وہاں سے آتے ہیں۔ جادو ٹونے سے پریشان لوگوں کے لیے یہ ایک جگہ فیض کا دریا ہے۔ بڑے سے بڑے جادو یہاں ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی طرح آپ بندش ہو گئی ہو یا جادو کیا گیا ہو، لوگ آج بھی اس در سے اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ اس درگاہ پر بڑی تعداد میں لوگ حاضری دیتے ہیں۔ ہر دھرم کے لوگ اس درگاہ پر اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں اور ان کی مرادیں اس در سے پوری ہوتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے کچھ واقعات بتائے ہیں۔ بس آپ کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں کئی کراماتیں دکھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی، اچھی لگی تو پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتانا، اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب ضرور کرنا۔ جزاک اللہ۔